جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کردتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کردتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب اتنی تکالیف میں نے برداشت کی کہ میرا جسم جھلس گیا ہے تو کیا میرا دل سلامت ہے؟ اب تم جب اس جلے ہوئے جسم کو خرید رہے ہو، تم چاہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، تمہیں اب کیا جستجو ہے اس کی کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ اب سب ٹھیک ہو جائے؟ جب میرا جسم جل چکا ہے تو میرا دل بھی یقیناً جلا ہوا ہے اندر سے۔ تو جب ویسے بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کا جسم جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی دلی کیفیت بھی خراب ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب کچھ دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل بار بار کسی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو وہ پریشانی بھی چہرے پہ آتی ہے، اور وہ اس طرح سے جو جھلسنا ہوتا ہے جسم کا کہ بیمار پریشانی کی وجہ سے، مضطرب اضطراب کی وجہ سے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس اضطراب کا شکار رہا ہوں، اس اضطراب کی وجہ سے میرا جسم خراب ہو چکا ہے، تو تمہیں اب کیا میری ضرورت ہے، تمہیں اب کیا خرید رہے ہو اس بات کو، تمہیں کیا جستجو ہے مجھ سے، جب میرا اتنا حد تک میں ہر لحاظ سے خراب ہو چکا ہوں، ہر لحاظ سے میری کیفیت خراب ہے، تو تمہیں اب کیا میرے سے جستجو ہے۔ جانتے ہیں آپ کو پرہیزگار، عیب کوئی کر نہیں سکتے اگر۔ جانتے ہیں آپ کو پرہیزگار، عیب کوئی کر نہیں سکتے اگر۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اس وجہ سے پرہیزگار اور اچھا سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے میں اندر وہ خرابی ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کو خرابی کا موقع نہیں ملتا۔ ایک بندہ اگر کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے رشوت نہیں لے رہا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہے، وہ اس وجہ سے نہیں لے رہا، لیکن ایک انسان جس کو موقع ہی نہیں ملا کسی کام کا، کسی عہدے پہ ہی نہیں ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے رشوت نہیں لی اور رشوت نہیں لینی چاہیے، ایسے کر رہا ہے کہ وہ بہت پرہیزگار ہے، تو اس کی پرہیزگاری کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ کہ اگر تمہیں موقع ہی نہیں ملا کسی کام کا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم پرہیزگار ہو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اسی وقت اپنے آپ کو پرہیزگار جان رہے ہو جب آپ کو کسی کام کا موقع نہیں ملا۔ اگر آپ کو اس کام کا موقع ملتا ہے اور آپ وہ نہیں کرتے ہو، تب آپ اس عیب سے پاک ہو۔ آپ اسی وقت اس عیب سے پاک ہو سکتے ہو، اسی وقت پرہیزگار ہو سکتے ہو جب آپ کو اس کام کا موقع ملا ہے اور آپ نے نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ کو موقع ہی نہیں ملا اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ پرہیزگار ہو، تو یہ پرہیزگاری کوئی صحیح پرہیزگاری نہیں ہے ویسی۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو عہد ہے، جو دور ہے، اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ایک رکھوالا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں ایک جو بڑا ہے گھر کا سربراہ، اگر وہ صحیح کام سب کچھ طریقے سے کر رہا ہے تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ حق تلفی کب شروع ہوتی ہے؟ جب کوئی بڑا اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو رہا ہوتا صحیح طریقے سے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، کہ فقیر تو آلریڈی اتنی مشکل سے ہر چیز تھوڑی سی جمع پونجی اس کے پاس ہوتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی طرف تو کوئی نگاہ بھی نہ کرے، لیکن اگر اس کی بھی جمع پونجی خطرے میں پڑ گئی ہے تو اس کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے، جو اس کا بڑا ہے اس نے یقیناً اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا نہیں کی، کہ اس دور میں کوئی خرابی ایسی چل رہی ہے جس کی طرف اس کی نگاہ نہیں گئی، یا اس نے اس کی طرف دیکھا نہیں، اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے، قوموں کے بڑے لیڈرز اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے
نبھا رہے ہوتے ہیں تو نیچے کی سطح پہ کوئی خرابی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نیچے کی سطح پہ خرابیاں شروع ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کئی خرابیاں اوپر کی سطح سے شروع ہوئی ہیں، جن کی طرف نگاہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ جو ہماری وہ بھول چوک ہے وہ وہاں کی، وہ اس نے نیچے کی سطح تک خرابی کا سبب بن چکی ہے اس وقت تک۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جوانوں کو میری آہ سحر، سحر کس کی علامت ہوتی ہے؟ ایک صبح کی، نئی صبح جب آنے والی ہوتی ہے تو اس کے جو آغاز ہوتا ہے وہ سحر سے ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں سحری کھا رہے ہیں ہم۔ پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، کہ یہ جو نوجوان ہیں، میری قوم کے جوان لوگ ہیں، یہ اتنی صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ یہ ایک نئی دور کا آغاز کر سکتے ہیں، ایک خوبصورت دور کا آغاز جو کہ ہر لحاظ سے امن و سکون والا ہو، پرامن ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جوان جو ہیں ان کو ایسی میری آہ سحر دے، جو میری میں آہوازاری کر رہا ہوں رب سے، یہ ان کی زندگی کے لیے ایک نیا پیغام بن جائے، ان شاہین بچوں کو ایسے بالوں پر مل جائیں کہ یہ ایک نئے اچھے دور کا آغاز کر سکیں۔ اپنے رب سے وہ آگے آرزو یہی کر رہے ہیں کہ اللہ میاں جو آپ نے مجھے نور بصیرت دیا ہے، کیونکہ بصیرت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور جن کو اللہ اپنا نور بصیرت دے دیتے ہیں، نور دے دیتے ہیں، ان کے اندر یہ بصیرت آ جاتی ہے کہ وہ آئندہ کے حالات بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں وہ دور تک کیسے دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی یہی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ جس میں اللہ اپنا نور دے دیتا ہے جس انسان کو، اس کی بصیرت عام بصیرت لوگوں کی بصیرت سے بہت بلند ہوتی ہے، وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ بہت آگے تک ہر چیز دیکھ سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ خدایا میری یہی آرزو ہے کہ جو آپ نے مجھے بصیرت دے دی ہے، میرا یہ نور بصیرت ہے، اس کو عام کر دیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں بس علامہ اقبال یہی خواہش کا اظہار ہی کر رہے ہیں۔